والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اذان میں اللہ کی کبریائی، پھر اللہ کی وحدانیت، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان کے اقرار کے بعد یہ اقرار مؤذن کے ساتھ ساتھ ہر اذان سننے والے مسلمان یہ اقرار روزانہ ڈیلی بیس پہ 5 بار یہ اقرار کرتے ہیں. اللہ کی کبریائی بھی، اللہ کی وحدانیت بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بھی اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھی بات حی علی الصلاۃ. اللہ کی کبریائی کا اقرار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار زبان سے کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کا اقرار زبان سے کرنے والے، حی علی الصلاۃ، آؤ اب نماز کی طرف عملی میدان. جو اقرار زبان سے کیا ہے اب اس اقرار کو اب عمل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. حی علی الصلاۃ، اب مصروفیات ترک کر کے، مشغولیت چھوڑ کر، تجارت، کاروبار، ملازمت اب کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ کر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. الصلاۃ فی اللغۃ، لغت میں عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے الدعاء بالخیر، خیر کی دعا کرنا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. دوسری روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں پہ الصلاۃ کا معنی کہ الدعاء بالخیر، نماز کا معنی، صلاۃ کا معنی عربی زبان میں الدعاء بالخیر، خیر کی کسی کے لیے دعا کرنا. یا انسان اپنے لیے خیر کی دعا کرے یا انسان کسی اور کے لیے خیر کی دعا کرے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر آپ ان پر صلاۃ پڑھیں، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، جب آپ ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو ان کو سکون اور چین اور اطمینان ملتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے. تو لہذا اللہ کی حبیب، آپ کے جو امت میں سے کوئی فوت ہو جائے یا جو زندہ ہے ان کے لیے آپ دعا کیجیے. اسی لیے نبی علیہ السلام جو لوگ زندہ تھے ان کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے، اور جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. جس طرح خطبہ حاجہ میں نبی علیہ السلام وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں اپنی بری حرکتوں سے، برے اعمال سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور آپ کو حکم تھا اللہ کی طرف سے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکونت ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، اگر وہ جب اس کو دعوت دیا جا رہا ہے اس وقت اگر وہ روزے سے ہو، فَلْيُصَلِّ، وہ اس دعوت دینے والے کے لیے دعا کرے. روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو کسی کھانے پہ دعوت دے تو اس وقت آپ کیا کریں؟ فَلْيُصَلِّ، آپ اس کے لیے دعا کریں. یہاں پہ صلاۃ بمعنی الدعا کی. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. تو یہاں پر فَلْيُصَلِّ بمعنی
اس کے لیے دعا کرے، برکت کی دعا کرے، اللہ آپ کی مال میں، اللہ آپ کی جان میں، اللہ آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ وجاء عن الامام النووي رحمہ اللہ ان الصلاة فی اللغة تعنی الدعاء۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ وقد تعنى الصلاة، اب بس اوقات صلاۃ معنی استغفار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک دعا کے معنی میں بھی اور دوسرے نمبر پر استغفار کے معنی میں۔ جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی بعثت الى اہل البقیع لاصلی علیہم، مجھے اللہ رب العالمین نے بقیع غرقد میں جو مسلمان مدفون ہے ان کی طرف مجھے جانے کا حکم دیا، کیوں؟ لأصلی علیہم، تاکہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ یہاں پہ صلی معنی صلاۃ معنی، صلاۃ کا دو معنی ہے، ایک برکت کی خیر کی دعا کرنا اور دوسری بات استغفار، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا۔ امرت ان استغفر لهم، وقد تعنى البرکہ، بس اوقات صلاۃ معنی برکت کے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہم صلی علی آل ابی اوفا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے آل کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ برکت عطا فرمائے آل ابی اوفا میں، آل ابی اوفا کے لیے ان کی جان میں، ان کی دولت میں، ان کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو صلاۃ بمعنی الدعاء بالخیر، کسی کے لیے خیر کی دعا کرنا، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اسی طرح صلاۃ بمعنی کسی کے استغفار کے لیے دعا کرنا، کسی کے استغفار، کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، مجھے اہل بقیع کی طرف جانے کا حکم دیا گیا رب العالمین کی طرف سے تاکہ میں ان کے لیے استغفار کروں۔ اسی طرح صلاۃ بمعنی برکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ آل ابی اوفا کی مال میں، جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور نماز میں یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں، انسان نماز میں اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا بھی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جس طرح السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب تشہد میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سلیکٹ آل کر کے سب کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی سلامتی کے دعا کرتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بھی سلامتی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دعائے استفتاح میں آپ مغفرت کے بھی دعا کرتے ہیں، جس طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے تشہد ہے اس میں بھی ہی دعا سکھلایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہاں پہ اللہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے اپنی آپ پر بہت زیادہ ظلم کر دیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ میری مغفرت فرمائے اپنی طرف سے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ میری حالت پہ رحم کر دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ ہم نماز میں برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، نماز میں ہم استغفار کی بھی دعا کرتے ہیں، استغفار بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور نماز میں ہم خیر و برکت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وتر کی دعا سکھلایا، وتر کی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ اب ان سب میں مغفرت میں اس میں آ گئے، اللہ رب العالمین سے برکت کی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم عافنی فیمن عافیت، اللہ مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ عافیت انسان کی زندگی میں بہت بڑی برکت ہے۔ وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے، اولاد کی صورت میں، دولت کی صورت میں، صحت کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، امن کی صورت میں، وبارک لی، اے اللہ تو مجھے برکت دے، فیما اعطیت، جو کچھ تو دے چکے۔ تو یہاں پہ صلاۃ کا معنی حی علی الصلاۃ،
جب مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ آؤ اب عملی میدان میں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب نماز میں کیا ہے؟ نماز میں ایک دوسرے کے لیے ہم خیر کی برکت، خیر کی دعا کرتے ہیں۔ نماز ہم اپنے لیے اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد جو اسلام پر فوت ہو گئے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان نعمتوں میں مزید برکت کے لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے کہ نعمتوں کی دوام کے لیے۔ تو یہ ہے صلاۃ بمعنی۔ ایک صلاۃ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک صلاۃ وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صلاۃ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون، وہ صلاۃ پڑھتے ہیں، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، صلاۃ کرو، وسلموا تسلیما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس طرح درود بھیجتے ہیں، فرشتے کس طرح درود بھیجتے ہیں، اور ہم کس طرح درود بھیجتے ہیں؟ تو یہاں پہ تفصیل یہ ہے، اللہ کی طرف سے صلاۃ بمعنی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں، اللہ کے ہاں بیٹھے ہوئے فرشتوں میں، اللہ کے ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا۔ اور فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا کرتے ہیں، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مزید رحمتیں برسا۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کیا ہے؟ صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات میں مزید بلندی عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، فرشتوں کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برکت کے لیے دعا کرنا، اور ہماری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ صلاۃ کا معنی ہے۔ اور صلاۃ کا جو نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ۔ نماز کی تعریف شرعی اصطلاح میں افعال مخصوصہ، مخصوص افعال، مخصوص قسم کی حرکتیں، فی اوقات مخصوصہ، مخصوص ٹائم کے اندر۔ اب اس کی تحریم و تسلیم، اس نماز میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی تمام حرکتیں، تمام مصروفیتیں حرام ہو جاتی ہیں اللہ اکبر پڑھنے کے بعد، وتحلیلها التسلیم، اور دنیا کے تمام کام حلال ہوتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اسی لیے تکبیرہ تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد مختلف قسم کی گفتگو کرنا اور حرکتیں کرنا حرام ہو جاتی ہے جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تو نماز کی تعریف علماء نے یہ کہ افعال مخصوصہ، مخصوص افعال فی اوقات مخصوصہ، مخصوص وقت میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے نام پہ بے ٹائم نماز پڑھیں، مخصوص وقت میں مخصوص حرکتوں کے ساتھ کرنے کا نام کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں صلاۃ کو سمجھنے کی اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔